میرے محترم اور بزرگ دوستوں، حاجی امام مسیحیان مسجد اللہ جل شانہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہم تمام کو اپنے پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی رضا کو آباد کرنے والا بنائے۔ صرف جمعہ کی نماز کے لیے نہیں کہ ہم جمعہ پڑھیں یا یہی جمعہ لے کر کے اپنے گھر چلے جائیں، پھر جب جمعہ آئے گا تو پھر آپ آئیں گے، پھر جمعہ پڑھیں گے، 2 رکعت پھر جو ہے جمعہ ادا کر چلے جائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ میرے دوست دل کی گہرائی سے دعا مانگیے، اللہ سے توفیق مانگیے، یا اللہ جس طرح سے آج آپ نے مجھے توفیق دی ہے، آپ کی کرم ہے تو اللہ نے توفیق دیا ہے۔ جمعہ کا آپ نے ارادہ کیا تھا، کام میں آپ نہیں گئے، اپنے تمام مشغولی کو چھوڑنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا، تو آپ نے توفیق مانگی، اللہ نے آپ کو توفیق دیا۔ آج بڑے اہتمام کے ساتھ بعض لوگ تو اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، بعض حضرات اذان کے وقت آ جاتے ہیں، بعض حضرات نمازات کے بعد فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھا، اپنے تمام مشغولیوں کو ترک کر کے کہ جمعہ کی نماز مجھے ادا کرنا ہے، چنانچہ اللہ نے توفیق دی اور آپ اللہ گھر میں ابھی آپ حاضر ہیں اور آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ بالکل تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو، ہم تمام کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ اسی طرح سے ہم دل کی گہرائی سے دعا مانگے کہ اللہ جس طرح سے آج ہم نے نیت کیا ہے اور ہر جمعہ کے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے پنج وقت تیرے گھر میں آ کر حاضر ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں نمازی بھی ہونا ہوگا، اگر حسین سے محبت ہے تو ہمیں اب جو ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے سے محبت ہونی چاہیے، تو ہمیں نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ سبق دیا ہے، درس دیا ہے۔ صرف محرم کی 10ویں تاریخ آ جانے سے، ڈی جے باجا لگا کر کے ناچ گانا کرنے سے میرے دوست بزرگوں اتنی بے حرمتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے جن میں سب کے طوفیل میں آئے اللہ تعالی نے ساری کائنات کو سجایا اور بنایا ہے۔ آپ کے نوازے ہیں، آپ کے گود میں کھیلنے والے ہیں، آپ کے بچے جو ہے نانی اور دادی خود کی گود میں کھیلا کرتے ہیں، لیکن دونوں جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلنے والے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے مقام کو پہچانیے۔ چنانچہ آپ اس دن آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ نے اپنے تمام گھر والے کو اس میں شہید کر دیا ہے، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا ہے۔ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بعض جگہ تو مذہبی حضرات بھی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ قوالی بجاتے ہیں، اور کچھ بجاتے ہیں، لیکن ہم دھڑلے سے دیکھتے ہیں جو گانا سننا، ایسا گانا، ایسے میوزک جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس کو ہم بجاتے ہیں، تصویر و حسن کو، اور تمام تماشا لگاتے ہیں۔ اے جوانوں سنو، میرے باپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ میرے
دیا اور اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے. یہی جو ہے یوم عاشورہ کے دن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو ہے بحفاظت دریا نیل سے پار فرمایا ہے اور فرعون خدا کی باغی اور نافرمان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ہے. چنانچہ یہی یوم عاشورہ کا دن ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مصر میٹ سے باہر نکالا ہے. یہی یوم عاشورہ کا دن ہے میرے دوست بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے پھانسی دینے کا مشورہ طے کر لیا یا طے کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے آسمان میں اٹھا دیا ہے. یہی یوم عاشورہ کا دن ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. یہی یوم عاشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو قیامت آئے گی یہی یوم عاشورہ کا دن ہوگی. وہ مطلب کی رسیداری ہوگی. اس دن ہمیں سنبھالنا چاہیے, ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. بعض حضرات اپنے بچے کو سمجھاتے نہیں ہیں, ہمارے بچے جو ہے مانتے نہیں ہیں. میرے دوست بزرگوں, کل محشر کا میدان ہوگا, کل محشر کا میدان ہوگا جب آپ کا بیٹا گناہ کی وجہ سے پکڑا جائے گا. یہی بیٹا اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ مجھے جتنا عذاب دینا ہے وہ تو دیجیے, لیکن اس کا دوہرا عذاب میرے والد کو دیجیے. انہوں نے میری تربیت نہیں کی تھی, انہوں نے مجھے دین نہیں سکھایا تھا, انہوں نے نہیں کہا تھا, چنانچہ اس کا ڈبل عذاب والد کو دیجیے. آج والد سوچے بیٹا جو کرنا منمانی کرنے دو. نہ میرے دوست بزرگوں, میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جو ہے وہی شفاعت کریں گے جب محشر کا میدان برپا ہوگا. آدم علیہ السلام نفسی نفسی, عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی, نوح علیہ السلام نفسی نفسی, ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی, جتنے انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی پکاریں گے. آواز آئے گی امتی امتی, ایک انبی آواز ہوگی. دونوں جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی. آپ ہی جو ہے سجدے میں جائیں گے اور حساب کتاب کا معاملہ آپ ہی طے کرائیں گے. آپ شفاعت فرمائیں گے. آپ کا یہ مقام ہے, اس دن کوئی بھی آگے آدمی نہیں آئے گا. اللہ کے سامنے کوئی نبی آنا نہیں چاہیں گے. میرے باپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے اور کتنا قدیم سجدہ ہوگا اور کتنی کریا برداری ہوگی اور اس وقت جس الفاظ سے اللہ کی بڑائی حمد کریں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا. ابھی جو ہے بتایا نہیں, اس وقت ڈالا جائے گا. میرے دوست کیا خیال کرو کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کر رہے ہیں. نماز تو بتا ہی نہیں, بڑھیا پر بڑھیا کھائے جا رہے ہیں, بڑھیا پر بڑھیا کھائے جا رہے ہیں. انجام کا کوئی یہ نہیں. میرے دوست بزرگوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے, اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو ہمیں نماز پڑھنا ہوگا, ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا, ہمیں ہیرا پھیری چھوڑنا ہوگا, ہمیں نماز کا زندگار اہتمام کرنا ہوگا. آپ عابد تھے, آپ زاہد تھے, آپ فجر کی نماز پڑھ کے مصلے پر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تھا تو اب عشاء کی نماز ادا کرتے تھے اور آپ کا وہ اپنے کام اپنے واپس
کیا کرنا چاہیے. اور علماء کرام آج کے وہ جانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. آج کی جو ہے آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7-8 سال کے درمیان ہے. چنانچہ دونوں جہاں کے سردار تشریف لے جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے, خلافت کا دور آتا ہے جو 2.5 سال ہے. علماء کرام بتاتے نہیں ہیں, جانتے لیکن پر تبصرہ نہیں کرتے, تفصیل سے نہیں بتاتے ہیں, بس پیدائش ذکر کرتے ہیں, روٹی دیا اس کو ذکر کرتے ہیں اور سیدھا میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں. بیچ کا جو 50 سال کا عرصہ ہے یہ کیا ہوا؟ یہ پانی کا گھوٹ نہیں ہے اسے ہم پی جائیں. دور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا معاملہ رہا آپ کے ساتھ, کتنے محبت فرماتے تھے. فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے دو حضرات جو ہے چلے جا رہے ہیں, دیکھا حضرت امام حسن اور حسین کھیل رہے ہیں. چنانچہ حضرت حسن کو حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گود اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو گود اٹھایا اور فرماتے یہ بچے کتنے پیارے ہیں, جو ہے سر سے کمر تک حسن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے اور جو ہے کمر سے نیچے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اگر ملا کر کے بھی اشتر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا محبوب لگتا ہے, کتنا پیارا لگتا ہے, کتنا پیار کرتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو آپ وظیفہ جاری کرتے تھے وہ برابر مساوات وظیفہ جو دیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے جو 10 سال دور خلافت ہے. بڑے فتوحات ہوئے ہیں اور اتنے فتوحات ہوئے ہیں کہ جو مال غنی میں میرے دوست کو اتنا مال آیا, ہیرے جوہرات چاندی سب جتنے ہیں چاندانی سونا تمام کی تمام جو ہے بالکل بھر گئے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تفصیل سے گفتگو کروں گا میرے دوست بزرگوں. اس کے بعد پھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے جو 12 سال کا ہے. اس کے بعد جو ہے 4 سال کا حضرت قرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. چنانچہ میرے دوست بزرگوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. تفصیل سے کبھی میں پیدائش سے لے کے آخر تک انشاءاللہ اسی میں جو ہے اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کی پیدائش سے لے کر کے کربلا کے میدان تک کتنے حالات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پیش کرنے کا کوشش کروں گا. میرے دوست بزرگوں عرض کر یہ ہے کہ خوبیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے لگے ہیں. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال ہو جاتا ہے چنانچہ خطوط پر خطوط آتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے, آپ ہمیں ایمان سکھائیں, آپ ہمیں دین سکھائیں, آپ ہمیں قرآن سکھائیں, ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ ایک دو خطوط نہیں, آپ نے صحابہ کرام کو مشورہ کیا تو فرمایا دیکھو یہ لوگ باغی ہیں, یہ لوگ نافرمان ہیں. چنانچہ یہ لوگ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے, یہ لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بخشا ہے. آپ نہ جائیں گے باپ میں نے آئے, یہ دھوکے باز لوگ ہیں. چنانچہ بار بار خطوط لکھا گیا ہے. یہاں تک تو علماء کرام فرماتے ہیں 18,000 خطوط لکھے گئے ہیں. یہاں تک خطوط میں یہ بھی لکھے جاتے ہیں اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے, آپ تشریف لائیں, آپ کا ہم منتظر ہیں, بے انتہا خدمت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. چنانچہ آپ کی ہر طرح سے ہم خدمت کریں گے. ہمیں ایمان سکھائیے, ہمیں نماز سکھائیے, ہمیں کلمہ سکھائیے, ہمیں قرآن سکھائیے. اگر آپ تشریف نہیں لاتے کل میدان محشر میں نعرہ جان سے شکایت کریں گے. اس طرح کی جب بات آتی ہے چنانچہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں, لیکن کہا ٹھیک اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں پہلے اپنا نمائندہ بھیجیے. المختصر بڑے اختصار کے ساتھ میں کربلا کے میدان تک پہنچنا چاہتا ہوں. بڑے اختصار کے ساتھ میرے دوست بزرگوں آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جو ہے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں. آپ جو یہاں تشریف لاتے ہیں کثیر تعداد میں لوگ بیعت کرتے ہیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ہر طرح سے دائیں بائیں بڑی خدمت گزار جو ہے دکھاتے ہیں, بڑی وفاداری دکھاتے ہیں.
چنانچہ آپ نے خطلے دیا کہ معاملات ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئے۔ میرے دوست بزرگوں، اس کے بعد جب جو ہے ادھر معلوم ہوتا ہے، ادھر سے جو ہے فوج لے کر کے آ جاتا ہے اور آ کر کے نقاب پوش لے کر کے آتا ہے اور جو ہے چڑھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے خطبہ دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سر سے جو ہے کپڑا ہٹاتا ہے۔ وہ جو ہے بڑا جلاد قسم کا تھا، بڑا ظلم کرنے والا تھا۔ ابن زیاد جو ہے بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا۔ چنانچہ لوگ گھبرانے لگے، یہی نہیں کیا بلکہ اس نے تلوار نکال کے لہرا کر دکھایا، اگر اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، حاکم وقت کی ساتھ دو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو تو ان کو ساتھ دو، ورنہ جو ہے جو وقت کے بادشاہ ہے، وقت کے جو حاکم ہیں ان کا ساتھ دو۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے۔ اور اکرام لکھتے ہیں جب جوہر کی نماز ادا کی ہے 40,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز ادا کیا ہے، جب اثر کی نماز ادا کرتے ہیں 18,000 لوگوں نے نماز ادا کیا ہے، اور جب مغرب کا اذان نماز ادا کرتے ہیں 5 لوگ تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ بھی گائے۔ میرے دوست بزرگوں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، گلیوں میں چلے جا رہے ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ وقت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک خاتون نے دیکھا جو اندر دروازے پر پہنچے، کون ہے؟ کہا میں ایک مسافر ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کو اپنے گھر میں بنا دیتی ہے۔ چنانچہ تلاشی جاری ہے، جو مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو اتنا روپے دیے جائیں گے، اتنے انعام دیے جائیں گے۔ انعام کی شوق لالچ میں لوگوں نے اپنا دوڑ بھاگ شروع کیا، یہاں تک یہ پتہ چل ہی گیا کہ آپ کہاں تشریف فرما ہے۔ اس عورت کو بلایا جاتا ہے، اس خاتون کو بلایا جاتا ہے اور اس نے کہا جا تم نے کیوں بنا دی۔ چنانچہ ان کا سر جو ہے تن سے جدا کیا گیا ہے، وہ شہید ہو جاتی ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، آپ نے گرفتاری نہیں دیا کہ بہت سارے فوج آ گئے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور گرفتاری دے دی۔ نہیں، یہ سبق نہیں دیا میرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے کے ننگے پشت پر سوار ہو کر کے دشمنوں کے کو جو ہے ہجوم میں گھس جاتے تھے، تیر و طوفان کی بوچھار میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ آپ نے بہادری کی سبق دیا ہے، چنانچہ بہادر ہے اور خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشم چراغ ہے۔ آپ جو ہے مقابلہ شروع ہوتا ہے، لوگوں نے تلواروں کی بارش کی ہے، تیر تلوار کی بارش کی ہے، یہاں تک کہ آپ سے کوئی لڑنے کو میرے دوست بزرگوں شیر کی طرح لوگوں کو کھداڑ کے دے رہے، لیکن اپنی بات اتنی تیروں کی بارش ہوتی ہے، اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ آپ ذرا تھک جاتے ہیں۔ چنانچہ دیوار ٹیک لگا لیتے ہیں، دشمن نے وار کیا، گر جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو گرفتار کیا گیا اور لے جا کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کو بھی دشمنوں نے نہیں چھوڑا، ان کو بھی خون کر دیا۔ میرے دوست امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں وہاں سے راستے میں چل چکے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، میں نے جو نمائندہ بھیجا ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائے ہیں۔ کیا گناہ ہو گیا آپ کی پر ہمیں آپ جو ہے اس کے میرے جو ہے آپ یہ نہیں کر سکتے میرے دوست بزرگوں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، جو لوگ نکلنا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، جو لوگ نکلنا چاہیں جا سکتے ہیں۔ چنانچہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہادت ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ کی بات جو ہے میں بڑے اختصار کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے میرے دوست بزرگوں، آپ اپنے سفر کو آگے رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حر بن یزید جو ہے ان کو جو ہے فوج دے کر کے بھیجا جاتا ہے۔ حر بن یزید آتا ہے، آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو نہ آگے دینے دیا جاتا ہے نہ پیچھے جانے دیا جاتا ہے، آپ اپنے مقام پر ہیں۔ چنانچہ آپ کو ہر طرف سے گھیرا جاتا ہے، ادھر سے بھی دوسرا فوج بھیجا جاتا ہے، وہ جو ہے 4,000 کا لشکر لے کر کے آتا ہے اور آ کر کے چاروں طرف سے پہلا ڈال لیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک رات نماز پڑھنے کی موقع دو، ایک رات تلاوت کرنے کی موقع دو، ایک رات ذکر کرنے کی موقع دو، ایک رات اللہ کے سامنے رونے گڑ
اگر آپ نے مانگا ہے تو اللہ کی یاد کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ چنانچہ آپ تو حج کی نماز پڑھتے ہو، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر آپ درود نہ پڑھو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ عصر کی نماز پڑھتے ہو وہاں بھی درود شریف پڑھتے ہو، اگر آپ درود شریف نہیں پڑھتے ہو، ان کے حال پر درود نہیں پڑھتے ہو، آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرتے ہو، درود شریف نہیں پڑھتے ہو، ان کے حال پر نہیں پڑھتے ہو، آپ کی نماز نامکمل ہے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، جتنے نمازیں پڑھو، اگر آپ درود شریف نہیں پڑھتے ہو، ان کی ہاتھ پر درود نہیں بھیجتے ہو، آپ کی نماز نامکمل ہے۔ آپ کو اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ چنانچہ میرے دوست وقت بھی ہو گیا ہے، چنانچہ میں یہ وقت مختصر کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، حضور بن یزید کو ہم نے دوبارہ سمجھ میں آئی۔ چنانچہ جب ان کو سمجھ میں آیا، آپ نے جو ہے 3 شرطیں رکھی، یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی ایسے سرحد پر بھیج دو جہاں میں جنگ جہاد کر کے اپنے وقت گزاروں گا، یا مجھے جو ہے وقت کے جو حکمران ہیں ان سے ہماری ملاقات کرا دو۔ ایک شرط بھی نہیں مانا، کھڑے کھڑے یہیں بیٹھ کرو۔ جو ہے حضور بن یزید کو سمجھ میں آ گیا، چنانچہ ان شرطوں میں سے کوئی شرائط مان لینی چاہیے جو ان کے طرف سے تھا، یزید کی طرف سے تھا، لیکن ان کے یزید کی طرف سے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سر جھکائے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں جنت اور جہنم دیکھ رہا ہوں، کدھر جنت ہے کدھر جہنم ہے۔ چنانچہ کیا سوچا؟ میں یہ جہنم نہیں بلکہ جنت کو انتخاب کر لیا ہے۔ آپ نے گھوڑے کو ایک لگاتے ہیں، حضرت جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ کے لال، کہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، میری طرف سے جو گستاخی اس کو معاف کر دیجیے، میں آپ کی طرف سے ہو کر لڑنا چاہتا ہوں، مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور بن یزید مقابلے کے لیے آتے ہیں، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں اس وقت واپس نہیں ہوتے جب تک کہ آپ جام شہادت نوش نہیں فرماتے۔ فاتحہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہنے سننے سے زیادہ بڑی توفیق عنایت فرمائے۔ سجدے تو سب نے کی، سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا اور پیارا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔